بنایا ہے نا وہ دنیا کے مال دولت کی محبت بنا دی. بس اسی محبت کی وجہ سے انسان سارے گناہ کر رہا ہے. بس مال آنا چاہیے. وہ تو حبون حالانکہ علماء نے ایک مثال دی ہے, ایسی خوبصورت مثال دی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا کے مال کی محبت ہے نا اس کو اپنے سر پہ بیٹھاؤ اور دین کو اپنے دل میں بٹھاؤ. دین کو اپنے دل میں جگہ دو اور دنیا کے مال کو اپنے سر پہ جگہ دو. جب اوکھا ویلا آئے نا تو وہ دل والی بات نہیں نکالنی, سر والی بات جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. وہ سر پہ جو مال اٹھایا ہے وہ ڈال دو, لیکن دل والی جو بات اندر تم نے رکھی ہے دین کی محبت اس کو باقی رہنے دو. آج الٹ ہو رہا ہے, دین کی محبت جو ہے اس کو سر پہ اٹھایا ہے اور مال کی محبت کو دل میں جگہ دی ہے. جہاں اوکھا ویلا آ جائے دین کو ادھر ڈالتے ہیں اور دل کے اندر وہ جو مال کی محبت ہے اس کو باقی رکھتے ہیں. رب تعالیٰ نے یہ بار بار بیان کیا. مال و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. پس بہرحال انسان جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے پس اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے تو پس وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی. اور بہرحال جب اس کو اس کا رب آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی. ہرگز نہیں, بلکہ تم تو یتیموں کا اکرام نہیں کرتے, مسکینوں کے کھانے پہ تم لوگوں کو برانگیختہ نہیں کرتے اور تم میراث کھا جاتے ہو, کھا جانا سارا, اور پسند کرتے ہو مال کے ساتھ, محبت کرتے ہو مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت. ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹا جائے گا کوٹ دیا جانا اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف. آج کے درس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا اور انسان کے مختلف رویوں کا ذکر کیا, ترجیحات کا ذکر کیا. خصوصاً کافر انسان کا رب تعالیٰ نے یہاں, لیکن یہ ساری وہ عادتیں جو اللہ نے کافر کی بیان کی ہیں وہ مسلمانوں میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان بیان کیا کہ میں انسان کا امتحان کیسے لیتا ہوں. فرمایا اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتے ہیں, انسان کا اس کا رب امتحان لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ فاکرمہ ونعمہ. اللہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری عزتیں اس کو عطا کر دیتا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ امتحان یہ ہے کہ بندے پہ تکلیف آ جائے, بندے پہ پریشانی آ جائے, بندہ ماڑا ہو جائے, بندے کا پاس پیسہ نہ رہے, اولاد ضائع ہو جائے, مر جائے, تکلیف, یہی امتحان سمجھتے ہیں. قرآن کی واضح نص موجود ہے کہ پیسے کا آ جانا یہ بھی امتحان ہے, عزت کا مل جانا یہ بھی امتحان ہے, شہرت کا مل جانا یہ بھی امتحان ہے, اچھا کھانا پینا یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اما الانسان, انسان اذا ما ابتلاه ربه, جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے, اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو کیسے ڈالتا ہے؟ فاکرمہ ونعمہ. اللہ اس کو دنیا کی عزتیں دے دیتا ہے. ونعمہ, اللہ اس کو دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اب جب وہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو پھر انسان کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ میرا امتحان ہے. وہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن, واہ جی واہ, میرے رب نے میری عزت کی, میں اس لائق تھا کہ مجھے یہ ملتا. آج یہی سب کچھ کہتے ہیں, جس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے یہ میں اس کا لائق تھا, مجھے نہ ملتا تو اور کسی کو ملتا ہے, یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری کوشش ہے, میرے رب نے میرے اوپر جو رحم کیا ہے تو یہ میں اس کا حقدار تھا. تو حالانکہ اس کو یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں امتحان سے گزر رہا ہوں, یہ بھی میرا امتحان ہے. اگلا لفظ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور دوسرا امتحان کبھی کبھی میں اپنے بندے کا یہ لیتا ہوں کہ فقدر علیہ رزقا,
میں اس پہ اس کا رزق تنگ کر دیا کرتا ہوں. اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے میں لے لیتا ہوں. اب یہ بھی امتحان ہے, تو وہ بھی امتحان ہے, یہ بھی امتحان ہے. تو جب یہ امتحان آتا ہے نا, میں اس پہ رزق تنگ کر دیا, پریشانی تکلیفیں بیماریاں میں نے اس پہ ڈال دی, تو پھر بندہ مایوس ہو کے کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, میرے رب نے تو میری توہین کر دی, میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. ایسے لفظ بولے جاتے ہیں معاشرے میں, میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا, میرے گھر کے علاوہ رب کو کوئی گھر نہیں ملا. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں بندے نے کیا سوچ رکھا ہے؟ بندے نے سوچ رکھا ہے کہ کامیابی دنیا کے مال و دولت کے ملنے میں ہے, ناکامی مال و دولت کے لے لینے میں ہے. مل گیا تو سمجھو میں کامیاب ترین انسان ہوں, اور نہیں ملا تو سمجھو میں ناکام ترین انسان ہوں. انسان نے دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ سمجھا, اسی کو عزت سمجھا, نہیں ملا تو اسی کو اپنے لیے ذلت سمجھا, حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ مل رہا ہے تب بھی میں رب کی طرف سے امتحان میں ہوں, نہیں مل رہا تب بھی میں اللہ کی طرف سے امتحان میں ہوں. اللہ کا امتحان کیا ہے جی؟ رب جب دیتا ہے تو پھر امتحان لیتا ہے شکر کا, کہ یہ شکر کتنا کرتا ہے, جھکتا کتنا ہے میرے سامنے. اور جب میں لیتا ہوں تو پھر امتحان ہوتا ہے صبر کا, کہ یہ صبر کتنا کرتا ہے. مومن بندے کے یہ تو دو امتحان ہے, یا صبر کا امتحان ہے یا شکر کا امتحان ہے. ملتا ہے تو سمجھو شکر کا امتحان ہے, نہیں مل رہا تو سمجھو کہ یہ صبر کا امتحان ہے. تو یہ دنیا کا مال و دولت جو ہے نا جی, یہ کامیابی نہیں, یہ تو فانی ہے. یہ جو مل رہا ہے تو سمجھو میں امتحان میں ہوں, امتحان میں ہوں, امتحان میں. اصل تو کامیابی انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت کی صورت میں ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کی رضا کی صورت میں ہے. مل گیا تب بھی گزر جائے گا, نہیں ملا تب بھی گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندے انسان کے رویوں کا ذکر کیا کہ انسان دنیا کے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. معذرت کے ساتھ آج ہم سب کچھ یہی کچھ کر رہے ہیں. دنیا کے مال و دولت کسی کو ملے تو ہم کہتے ہیں رب کی بڑی کرم ہے اس پہ, لے لے اللہ, تو بندہ کہتا ہے کوئی اس سے گناہ ہو گیا ہے, بندہ کہتا ہے گناہ ہو گیا, رب اس کو سزا دے رہا ہے. کس نے کہا ہے کہ نہ ملے تو خدا سزا دیتا ہے, ملے تو بھائی اللہ اس کو بھائی کوئی نیکی کا عمل اس کو رب کو پسند آ گیا. دوستو اور بھائیو, یہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا مال و دولت اگر اللہ کا انعام ہوتا نا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار امام الانبیاء ہوتے, اور اس کے زیادہ حقدار اصحاب رسول ہوتے. تو اگر جتنا رب دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, رب لے رہا ہے اس پہ بھی صبر کرنا چاہیے, کیونکہ کل اس کا حساب کتاب دینا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہاں پر حساب و کتاب بھی مشکل ہوگا, جتنا کم ہوگا تو لمبی چوڑی کوٹھی اس کی ہرس نہیں ہونی چاہیے. اللہ رزق حلال دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اوکھا ویلا آ جائے تو پھر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں تیری قضا اور میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. تو لہٰذا لمبی چوڑے ہرس نہیں رکھنی چاہیے. میں بندے کا امتحان لیتا ہوں, جب اس کو دیتا ہوں تو تب بھی میں اس کا امتحان لیتا ہوں. بندہ کہتا ہے میرا اکرام رب نے کیا, جب میں اسے لیتا ہوں تو تب بھی میں امتحان میں ڈالتا ہوں. بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے میری توہین کر دی, مجھے ذلیل کر دیا. کلا, اللہ آگے اللہ کیسے ارشاد فرمایا, کلا, اور ہرگز نہیں. تو نے اپنی توہین اور اپنی عزت کا سبب دنیا کا مال و دولت سمجھا ہے کہ ملا تو کہتا ہے میرا رب مجھے عزت دے رہا ہے, تجھ سے میں نے لیا تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا, یہ تیرا پیمانہ ہرگز درست نہیں ہے. کلا کا معنی ہرگز تیرا یہ پیمانہ درست نہیں ہے. عزت اور ذلت کا یہ پیمانہ تو نے بنا رکھا ہے, میں رب کے ہاں یہ پیمانہ عزت اور ذلت کا نہیں ہے. میں اللہ تو بلا تکرمون الیتیم, کبھی کبھی بندے کو اس لیے بھی ذلیل کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ چند ایک جرائم بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی بندے پہ اللہ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے. تو کہتا ہے مجھے میرے رب نے رسوا کیا, تو تجھے ایک کبھی کبھی سبب یہ بھی بنتا ہے تیری رسوائی کا کہ لا تکرمون یتیمہ, تو یتیم بندے کو, یتیم بچے کو تو عزت نہیں دیتا. کبھی کبھی یتیم بچوں کو جب تو رسوا کرتا ہے نا, میں اللہ تجھے دنیا میں رسوا کر دیا کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر خصوصی طور پہ کیا, اور کئی دفعہ اللہ نے پہلے بیان کیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیموں کو رسوا کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں رلا دوں گا. بل لا تکرمون الیتیم, کبھی کبھی میں بندے کو دنیا میں اس لیے بھی ذلیل کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ اس دنیا میں یتیم کی عزت نہیں کرتا. حدیث میں کیا آتا ہے, سبحان اللہ, اس معاشرے میں آپ نے فرمایا اس دنیا کے دھرتی میں
وہ گھروں میں سے سب سے بہترین گھر اس بندے کا ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور وہ بندہ اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو. فرمایا یہ سب سے بہترین گھر ہے اس دھرتی کے اوپر. اور آپ نے فرمایا ان گھروں میں سے سب سے بدترین گھر اس دھرتی پہ اس شخص کا ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے اس کو رسوا کیا جا رہا ہو, اس کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہو, اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا. آپ نے 2 انگلیاں اٹھا کے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح رب نے یہ 2 انگلیاں اکٹھی بنائی ہیں. تو بلّا تکرمون الیتیم, اللہ کہتے ہیں تم چونکہ یتیم کو رسوا کرتے ہو میں کبھی کبھی تمہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا میں رسوا کر دیتا ہوں. ولا تحاضون علی طعام المسکین, یتیم کو کھلایا کرو, اس کا حق اس کو دیا کرو. اس کا حق مارا نہ, چاچا لے گیا, پیو مر گیا اور چاچا مال ہڑپ کر گیا, پیو مر گیا اور ماما مال ہڑپ کر گیا, باپ مر گیا دادا مال ہڑپ کر گیا, دادی ہڑپ کر گئی, نانا ہڑپ کر گیا, نانی ہڑپ کر گئی. یہی اللہ نے کہا ہے. اور ان الذین یاکلون اموال الیتامی, یتیموں کا مال کھاؤ گے تو اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے انگاروں کو بھرو گے. لہذا لا تکرمون الیتیم, یتیموں کو ذلیل نہ کیا کرو, یتیموں کا اکرام کیا کرو. ولا تحاضون علی طعام المسکین, کبھی کبھی اللہ اس وجہ سے بھی سزا دیتے ہیں. بھائی دینا تو بڑے دور کی بات ہے یار, خود دے نہیں سکتے کہہ کے کسی کو دلوا دو. فرمایا تم مسکینوں کے مال پہ لوگوں کو برانگیختہ بھی نہیں کرتے. ایک ہے اپنے جیب سے دینا, ایک ہے کسی کو کہہ کے دینا یار اس کی مدد کر لو. فرمایا لا تحاضون علی طعام المسکین, ماڑا اور مسکین اور یتیم بندہ اس کے کھانے کھلانے پہ تم دوسرے لوگوں کو برانگیختہ بھی نہیں کرتے. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یہ انسانیت ہے, یہ اللہ کا کنبہ ہے. کنبہ یوں سمجھو یہ کنبہ ہے اللہ کا, پوری انسانیت. اور کسی کے کنبے کے ساتھ اگر اونچ نیچ کی جائے نا تو کنبے کا وڈیرا اس کو برداشت نہیں کرتا. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میری مخلوق میں سے میرے ماڑے بندوں کے ساتھ اونچ نیچ کرو گے نا تو میں تمہیں دنیا میں رسوا کر دوں گا. اللہ کا کچھ قوانین ہے, کچھ فطرت ہے, یہ اللہ کی فطرت ہے کہ اللہ کے کمزور بندوں کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑی کی جائے تو اللہ بندے کو پھر دنیا میں رسوا کرتے ہیں. کہتے ہیں ولا تحاضون علی طعام المسکین, خود نہیں دے سکتے مسکینوں کے کھانا کھلانے پہ کسی کو کہہ دو یار یہ ماڑا بندہ ہے, اس کی ہیلپ کر دو, اس کی مدد کر دو. فرمایا وتأکلون التراث اکلا, کیسی بات اللہ نے کی ہے. کو تم نے کیا دینا ہے کسی کو, تم نے کسی کو کہہ کے کسی کی مدد کیا کروانی ہے. تم تو اس طرح ہو تأکلون التراث اکلا لما, تم تو مردوں کے مالوں کو ہڑپ کر جاتے ہو. میراث مردے کا مال ہے. تأکلون التراث اکلا لما, تم تو مردے کے مال کو, میراث کو ہڑپ کر جاتے ہو. اور ہڑپ بھی کیسے کرتے ہو, لما, جتنا مال ملتا ہے سارا ہڑپ کر جاتے ہو. نہیں پتا کہ اس میں بہن کا حق ہے یا نہیں, نہیں پتا کہ اس میں بیٹی کا حق ہے یا نہیں, نہیں پتا کہ اس میں دائیں بھائی کسی اور بھائی کا حق ہے یا نہیں ہے. تمہیں تو اتنی مال کی محبت تمہارے دلوں میں پڑی ہے. تاکلو, تم نے زندوں کو کیا, تم تو مردوں کے مالوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ نے کیسا سمجھایا ہے, تاکلون التراث, تم تو میراث کھا جاتے ہو, تم تو مردوں کے مالوں کو کھا جاتے ہو. اکل لما, اس طرح کھاتے ہو کہ سارا ہڑپ کر جاتے ہو, چڑھا جاتے ہو, کوئی چیز رہنے نہیں دیتے. یہ ساری وجہ کیا ہے, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو. اتنی نہ اللہ سے محبت ہے, نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے, نہ رشتوں کے ساتھ محبت ہے, بس محبت ہے تو مال 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 مال, رات سوتے وقت بھی مال, صبح اٹھتے وقت بھی مال ہے, کسی سے بات کرتے بھی وقت بھی مال ہے, لاکھ کروڑ لاکھ کروڑ لاکھ کروڑ جدا جدا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, بس تمہارے دلوں میں محبت مال کی اتنی پڑ گئی کہ مال کے علاوہ تمہیں کچھ نظر بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. تو یہ ساری برائیاں, کہا جاتا ہے نا دنیا کی محبت یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت, دنیا کے مال و دولت کی محبت. رسول اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے ہر امت کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے. میری امت کا فتنہ
دنیا کا مال ہے. فرمایا فتنہ تو امتی المال، میرے رب نے میری امت کا جو فتنہ بنایا ہے نا وہ دنیا کے مال دولت کی محبت بنا دی. بس اسی محبت کی وجہ سے انسان سارے گناہ کر رہا ہے. بس مال آنا چاہیے. وہ تو حبون حالانکہ علماء نے ایک مثال دی ہے، ایسی خوبصورت مثال دی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا کے مال کی محبت ہے نا اس کو اپنے سر پہ بیٹھاؤ اور دین کو اپنے دل میں بٹھاؤ. دین کو اپنے دل میں جگہ دو اور دنیا کے مال کو اپنے سر پہ جگہ دو. جب اوکھا ویلا آئے نا تو وہ دل والی بات نہیں نکالنی، سر والی بات جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. وہ سر پہ جو مال اٹھایا ہے وہ ڈال دو، لیکن دل والی جو بات اندر تم نے رکھی ہے دین کی محبت اس کو باقی رہنے دو. آج الٹ ہو رہا ہے، دین کی محبت جو ہے اس کو سر پہ اٹھایا ہے اور مال کی محبت کو دل میں جگہ دی ہے. جہاں اوکھا ویلا آ جائے دین کو ادھر ڈالتے ہیں اور دل کے اندر وہ جو مال کی محبت ہے اس کو باقی رکھتے ہیں. رب تعالیٰ نے یہ بار بار بیان کیا، مال و دولت سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کی قدر ہونی چاہیے. اللہ کی سمجھ.